نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی و سامعین کرام، یہ 30ویں پارے کی سورہ کافرون ہے. سورت نمبر 109 ہے. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس کی 6 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبودوں کی جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس معبود کی جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. حضرات گرامی و سامعین کرام، اس سورت کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 سورتیں بہت ہی بہترین ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دونوں سورتیں پڑھنے کا معمول تھا. اس سورت کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب، امیہ ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیں. آپ صرف اتنا کریں، ہمارے معبودوں پر
صرف آپ ہاتھ رکھ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر کے حاضر خدمت ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہ مساہلت رؤسائے قریش نے رکھی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں اور پھر دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ شان نہیں اور نہ کسی وقت ہم سے یہ ممکن ہے کہ شرکیات میں تمہارا ہم نما ہو جاؤں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ ہر روز تمہارا معبود بدلتے رہتا ہے، جو چیز بھی عجیب سی نظر آتی ہے یا خوبصورت سا پتھر نظر پڑتا ہے اس کو اٹھا کر تم معبود بنا لیتے ہو اور پہلے معبود کو رخصت کر دیتے ہو، یا پھر ہر موسم کا ہر کام کا تمہارا الگ الگ معبود ہے، ایک سفر کا معبود ہے، ایک گھر کا معبود ہے، کوئی روٹی دینے والا معبود ہے اور کوئی اولاد دینے والا معبود ہے۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ اس طرح سے مساہلت کرے، نبی کا کام ہے پیغام توحید کو عام کرنا اور قوم کو شرکیات سے روکنا۔ کفار مکہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی مساہلت کی چند صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان برات کر دیا کہ میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ خلاصہ یہ ہوا غیر ایمان والوں سے ایسی مساہلت جس سے دین کا کوئی مسئلہ بدل جائے، جس سے دین کی روح نکل جائے، شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو اللہ رب العالمین نے شرک و کفر بت پرستی کو روکنے کے لیے قوم کے درمیان مبعوث فرماتا ہے، اور اگر نبی ایسی مساہلت پر راضی ہو جائے تو ان سب میں کم از کم کفر اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے، اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ قرآن کے 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین تمام گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دے گا، مگر جس نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرایا ہے اس کی معافی بالکل نہیں ہے۔ ایسی صلح جو کفر اسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہو جائیں، دونوں میں التباس ہو جائے، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر اسلام اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے، خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن مقدس سے کامل لگاؤ عطا فرمائے اور قرآنی مضامین کو سمجھنے
اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔